اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی تائید و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جہاں مبعوث فرمایا، وہیں ان انبیاء کے کچھ ساتھیوں کو، کچھ حواری، کچھ صحابہ کو پیدا فرمایا، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی، ان کی مدد کی۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو یقیناً لفظ کن سے پوری دنیا کے لوگوں کے دل میں اسلام کو پیدا فرما دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ایک سبب کے طور پر پیدا فرمایا، اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس ایمان کی راہ میں ایک میسنجر کی حیثیت سے اور ان کے وسیلے سے ایمان تک پہنچنے کے لیے ایک اہم ذریعہ بنایا۔ اور ویسے ہی ان کے جو رفقا ساتھی ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خصوصی طور پر ان انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے چنا، اور وہ ایسے تھے اپنے جان، مال اور ہر چیز کے ذریعے انہوں نے اپنے نبی کی تائید کی، اپنے نبی کی مدد کی، اور ضرورت پڑنے پر وہ اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو خصوصی طور پر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے ایسا ساتھی بنایا کہ قرآن میں ان کی تعریف بیان فرمائی، اور ایمان کو ان کے دلوں میں اس طریقے سے رچا بسا دیا، اور کفر کی نفرت کو اس قدر ڈال دیا کہ قرآن میں اس کا اعلان فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ کفر اور نفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفرت کو ڈال دیا اور ان کے دل میں ایمان کو رچا بسا دیا۔ تو یقیناً صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وہ عظیم ذات ہے کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی تائید فرمائی، ان کے ذریعے ظاہراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی اشاعت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا۔ تو اب ان ساتھیوں میں ایک اہم ساتھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے تعلق سے دعا فرمائی، ویسے تو دو کے لیے دعا فرمائی کہ مولا تبارک و تعالیٰ تو دو عمر میں سے کسی کو اسلام کی تائید کے لیے تو مولا تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کو ڈال دے۔ اس میں ایک ابو جہل اور دوسرا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ابو جہل تو ایمان نہیں لانے والا، وہ کفر کی موت مرے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، مولا تبارک و تعالیٰ تو اسلام کی تائید کے لیے خاص طور پر عمر کو اسلام کی طرف راغب فرما دے، عمر کے ذریعے تو اسلام کی تو مدد فرما۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور اس کا سبب ایک تو دعا ہے، دوسری وجہ خود ابو جہل بنا۔ ابو جہل نے یہ سوچا کہ اسلام کو کس طریقے سے مٹایا جائے، اور یہ جو ہے ظلم و تشدد کرنے کے بعد بھی اسلام سے باز نہیں آتے، تو اس نے اعلان کیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا نعوذ باللہ اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا۔ جب یہ آواز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکرائی، آپ نے تلوار نکالی اور کہنے لگے خود سے
کیوں نہ جو ہے 100 اونٹ کا حقدار میں ہی نہ بنوں، لہذا فوراً جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، جا کے نعوذ باللہ ان کو میں قتل کر دیتا ہوں، شہید کر دیتا ہوں۔ بڑے مشہور واقعہ ہے، راستے میں جو ہے کسی نے بتایا کہ اپنے گھر کی خبر لو، اپنے بہن کے پاس پہنچے، الغرض آپ نے جو ہے سورہ طٰہٰ کی تلاوت ان سے سنی تو سنتے جاتے اور جو ہے کفر کی ایک ایک کڑی ٹوٹتی جاتی، یہاں تک کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وانا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی جو ہے اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نماز ادا کرو اور میرے ذکر کے لیے جو ہے تم نماز ادا کرو۔ جب یہ آیت کریمہ ان کے کانوں سے ٹکرائی کہ ایک معبود وہ رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو یقیناً کفر کی زنجیر ان کے دل سے ٹوٹتی ہوئی نظر آئی اور برجستہ پکار اٹھے، یقیناً یہ جو ہے آواز دینے والی ذات کوئی اور نہیں، رب واحد کی ذات ہے۔ یہ ایسا کلام ہے جس کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا۔ جو ہی اس بات کو انہوں نے کہا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں چھپے ہوئے تھے، وہ چھلانگ لگاتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے عمر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے، چلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ الغرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام کو قبول کیا، سرکار کے ساتھ 2 صف بناتے ہوئے وہ جو ہے مسجد حرام کی طرف آئے، اور ایک صف میں جو ہے سامنے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے صف میں جو ہے سامنے جو تلوار لے کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس قدر شان کے ساتھ پہلی مرتبہ عام طور پر عبادت کے لیے مسجد الحرام میں جو ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پہلی مرتبہ مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لہراتے ہوئے اعلان کیا، اگر کسی میں دم ہے تو ہمیں آ کے روکے۔ آج ہم جو ہے آج سے کھلے عام ہم مسجد حرام میں جو ہے عبادت کریں گے۔ انہوں نے وہاں عبادت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دعا جو ہے رنگ لائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، آج سے تم فاروق ہو، یعنی اسلام اور کفر کے درمیان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات جو ہے وہ تمہاری ذات ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حاضر آئے سرکار کی بارگاہ میں۔ الریاض النضرہ میں یہ روایت نقل ہے، تو جبریل امین علیہ السلام سرکار کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر جو ہی اندر داخل ہوئے، حضرت جبریل امین نے سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر بن الخطاب آپ کے بھائی ہیں؟ یہ وہی ہیں عمر؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی عمر ہے میرے بھائی، ایسا ہی معاملہ ہے جیسے تم کہہ رہے ہو۔ اور پھر سرکار نے پوچھا، جبریل بتاؤ آسمان میں ان کے تعلق سے کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے لوگوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو جانتے ہیں، اور جو ہے انہیں فاروق کے نام سے جانتے ہیں، دنیا والے جبکہ ان کو عمر کے نام سے جانتے ہیں۔ گویا کہ فاروق حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والی کوئی ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جس ذات کو ملی سب سے پہلے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ دنیا میں تو فاروق رہے لیکن آسمان دنیا میں بھی وہ جو ہے فرشتوں کے درمیان بھی فاروق ہی فیمس رہے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا میں تمام فرشتے جو ہے آسمان دنیا میں عمر کی سارے کے سارے فرشتے عزت کرتے ہیں آسمان دنیا میں، اور زمین پر جس جگہ سے جس راہ سے عمر گزرتے ہیں شیطان لرزتا ہے اور راستہ بدل دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں آسمان دنیا میں فرشتے عزت کرتے ہیں، اور دنیا میں عمر جس گلی سے چلتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ دنیا میں انبیاء اکرام علیہم السلام کے علاوہ شیطان کس پر ہے کہ حملہ نہیں کرتا، ہر ایک پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عمر کی وہ واحد ذات ہے امت میں کہ جس سے شیطان گھبراتا ہے اور راستہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاروق ہے، حق و باطل میں پہچان جس قدر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی، دوسری ایسی ذات نہیں ملتی۔ اور یہی جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يُحِبُّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ
منافق ولا یبغضہما مؤمن، یعنی ابو بکر اور عمر سے کوئی ذات اگر محبت کرنے والی ذات ہے وہ مومن ہی محبت کر سکتا ہے، ابو بکر و عمر سے کوئی بغض رکھ سکتا ہے تو وہ منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے۔ اب آپ خود سمجھ جائیں اس حدیث کے ذریعے، اگر کوئی ابو بکر و عمر کے تعلق سے برا بھلا کہتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرما دیا ابو بکر و عمر کے تعلق سے اگر برا بولتا ہے وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، چونکہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں عمر کی محبت ضرور ہوگی۔ اور پھر ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جو ہے سراج اہل الجنہ، جنت کے جو ہے چراغ ہیں عمر۔ اور پھر ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا رجل لا يحب الباطل، یہ ایسا آدمی ہے جو باطل کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پھر فرمایا، ایک مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا ابھی ایک شخص داخل ہوگا، وہ شخص کوئی اور نہیں جنتی ہوگا۔ جو ہی سرکار نے فرمایا جنتی ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے۔ اور یہ کمال ہے کہ جہاں عشرہ مبشرہ میں دوسرے 9 صحابہ کے نام ہے، 10ویں پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے، یعنی قطعی طور پر جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنتی فرمایا ان میں سے ایک جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ رضا عمر، یعنی کوئی عمر کو راضی کرے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے رب کو راضی کیا، اور رب کو راضی کرنا یہ عمر کو راضی کرنا ہے۔ لہذا دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا غضب عمر، کہ عمر کے غضب سے بچو، اس لیے کہ جب عمر غضبناک ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، اس پر غصہ فرماتا ہے۔ الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے کچھ ایسے فضائل بھی ہیں جو لوگوں میں کم سننے میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، جیسا کہ امام طبرانی نے معجم کبیر میں ایک روایت نقل فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ میں جمع تھے، سارے صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ان اللہ تعالی باہ باہل العرفہ، آج کے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان عرفہ میں جتنے لوگ ہیں ان پر فخر فرما رہا ہے، وہ اس طریقے سے کہ دیکھو میرے بندے جو ہے ایک لباس میں یہاں موجود ہیں، دور دراز سے سفر کرتے ہوئے آئے ہیں، ان کے جو ہے چہرے گرد آلود ہیں اور مجھ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ دوسری حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر جو ہے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو عرفہ میں جتنے لوگ جمع ہیں۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باہ باہل عرفۃ عامہ وہ بھی عمر خاصہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اہل عرفہ عام طور پر جتنے عرفہ میں لوگ ہیں ان پر فخر فرماتا ہے، لیکن سنو خصوصی طور پر اگر کسی پر فخر فرماتا ہے وہ بھی عمر خاصہ، خاص کر میرے عمر پر فخر فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھو عام لوگ کتنے عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر کسی پر فخر فرمایا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں جو طبقات ابن سعد میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر کو دیکھا کہ ایک ایسا کپڑا وہ پہنے ہوئے ہیں جو بار بار دھلنے کے بعد جو اس کی کیفیت حیثیت ہوتی ہے وہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ آدمی ایک کپڑا بار بار دھلتا ہے پہنتا ہے، اس کے رنگت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے بار بار دھلا ہوا کپڑا ہے۔ تو حضرت عمر کو ایسے ہی کپڑا پہنا ہوا دیکھا، حالانکہ آپ تاجر تھے، لیکن صادقی کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو اسی طریقے سے اپنا کپڑا بھی اپنا دے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جو ہے صحابی، تاجر صحابی کو اس طریقے سے کپڑا پہنا ہوا دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، بلایا، یا عمر البس جدیدن، اے عمر نیا کپڑا پہنا کرو۔ اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا کہ وعش حمیدن، تم زندگی گزارو تو خوش خرم زندگی گزارو۔ یہاں علماء فرماتے ہیں حمیدن کا معنی محبوب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ایسے دنیا میں کام لے، عدل و انصاف کا ایسے کام لے اور ایسا کارنامہ تم دنیا میں انجام دو کہ لوگوں کے زبان پر قیامت تک عمر 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 کی عدل قائم رہے۔
اور عمر جب بھی عدل و انصاف کی بات آئے اور ایک عظیم رولر کی بات آئے تو ہر ایک کی زبان میں اے عمر تمہارا نام ہو وعش حمیدن، تم ہمیشہ خر و خرم زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو لوگ دیکھ کر تمہارا تذکرہ کیا کریں اور تمہارے کارناموں کو لوگ جو ہے چرچا کریں۔ یہی وجہ ہے آج بھی آپ دیکھیں جہاں عدل و انصاف جسٹس کی کوئی بات کرتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی اور ذات ابھر کر نہیں آتی، کسی کا تصور آتا ہے عدل و انصاف سے تو فاروق اعظم کا تصور آتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں اسلامک کنٹریز تو دور کی بات، کینیڈا جیسے ملک میں وہاں کا جو قانون بنا ہے ان قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ یہاں کے قانون میں سے ایک قانون ہوگا جو عمر کا قانون ہوگا۔ آپ سوچیں اس قدر جو ہے ان کی رولنگ کی، وہ ایک ایسے جو ہے رولر کی حیثیت سے دنیا میں آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ ایّد الاسلام بعمر ابن الخطاب، کہ اسلام کی تائید فرما عمر ابن الخطاب کے ذریعے، تو یہ جو ہے قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے انہوں نے ایسے نقوش چھوڑے۔ آدمی جب بھی جو ہے عدل و انصاف کا تذکرہ کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ وہاں ضرور ہوگا۔ یہ دوسری خوشخبری سرکار نے دی کہ عش حمیدن، اے عمر جو ہے تم خوش و خرم زندگی گزارو، اور پھر جو ہے ایک دعا بھی دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا وَمُتْ شَهِيدًا، کہ تو اے عمر سارے لوگ جس طریقے سے موت آتی ہے تمہاری موت ایسے نہیں آئے گی، مت شہیدن، تمہاری جب موت آئے گی تو شہادت کی موت تمہیں نصیب ہوگی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتیک اللہ قرۃ عین فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ وہ یہی آپ دیکھیں دنیا میں بھی انہوں نے خوش و خرم زندگی گزاری، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے مقام سے انہیں نوازے گا۔ اتنا بڑا مقام امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابن جوزی نے مناقب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک روایت نقل فرمایا کہ قیامت کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب اور مقام کیا ہوگا، اسلام کی جو انہوں نے خدمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام کو کس قدر ظاہر فرمائے گا۔ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یجیء الاسلام یوم القیامہ فیتصفہ الخلق، کہ قیامت کے دن جو ہے اسلام آئے گا جہاں جو ہے ہمہ ہمی کا ماحول ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اسلام کو لائے گا، دین اسلام کو، اور وہ اسلام ہر ایک کی ورق گردانی کرے گا، یعنی ہر ایک کی چہرے کو دیکھے گا، یہاں تک کہ دیکھتا دیکھتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے ہوں گے وہاں آ کے وہ رک جائے گا، اور رکے گا حتیٰ یجیء الی عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے گا اور رک جائے گا، فیاخذ بیدی فیصعد بہ الی بطنان العرش، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے گا اور عرش کی طرف لے جائے گا اللہ کے، اور وہاں لے جا کر وہ جو ہے کہے گا فیقول یا رب، اسلام کہے گا اے میرے رب، انی کنت خفیا، میں جو ہے مخفی تھا، فظہرنی، مولا تبارک و تعالیٰ اس نے مجھے ظاہر کیا اور اس نے مجھے پھیلایا، اس نے میری مدد کی، لہذا اسلام جو ہے عرب سے نکل کر باہر عرب تک پہنچا، اس نے مجھے ظاہر کیا، مولا تبارک و تعالی فکافیہ، اس کا بدلہ تو عطا کر۔ تو اب کیا ہوگا، جو ہی یہ دعا کرے گا اسلام تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فیجیء الملائکہ من اللہ الی اللہ تبارک و تعالی، من اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جو ہے ملائکہ آئیں گے، اور جو ہے فادخلہ الجنان والناس فی الحساب، تو جو ہے وہ ملائکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے، اس حال میں کہ سارے لوگ حساب دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔
اب آپ سوچیں، دنیا میں انہوں نے جو ہے اسلام کی خدمت انجام دی، کل بروز قیامت وہی اسلام آئے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرے گا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر عرش کی طرف لے جائے گا، دعا کرے گا مولا تبارک و تعالیٰ تو انہیں بدلہ عطا کر۔ الغرض اللہ کے حکم سے فرشتے انہیں پکڑ کر جو ہے جنت میں داخل کریں گے، اس حال میں کہ سارے کے سارے لوگ حساب دے رہے ہوں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے ان کے تعلق سے فرمایا، اسد الغامہ میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک شخص آئے جن کا نام تھا سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کی حضرت عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر آپس میں محبت کرتے تھے، ہم نے آپس میں بانٹ دیا ان کو، جبکہ ان کی حقیقی محبت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اس روایت سے بھی کہ اسد الغابہ میں ہے کہ وہ جو ہے حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، امیر المؤمنین کچھ لوگ ہیں، ابھی میں ایک طرف سے جا رہا تھا، کچھ لوگ حضرت شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ گستاخیاں کر رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور وہ اس بات کو آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہو؟ جو ہی اس بات کو سنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہو چکا ہے، چلو نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ نے نماز ادا کیا اور سارے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ما بال اقوام یذکرون سیدی قریش و ابوی المسلمین، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے قریش کے دو سردار اور جو ہے مسلمانوں کے دو باپ کے تعلق سے جو ہے برا بھلا کہتے ہیں اور میری طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی کتنی بری بات ہے کہ جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اسلام کے باپ ہیں عمر اور ابو بکر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ قریش کے دو سردار ہیں، اور تم جو ہے غلط بات ان کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے میں اس سے بری ہوں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں تو ان کی تعریف کر رہا ہوں، تمہارے سامنے کر رہا ہوں، اور سنو جو انہیں برائی کی طرف منسوب کرتا ہے، ان کی برائی بیان کرتا ہے، وَعَلَى مَا يَقُولُونَ مُعَاقِبٌ، میں انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا کہ جو ان کی طرف برائی منسوب کی اور میری طرف تم نے لگایا اس الزام کو، لہذا میں تمہیں سزا دوں گا، جو اس طریقے کی باتیں کرے گا میں اسے سزا دوں گا۔ اور فرماتے ہیں فَوَالَّذِي فَلْقُ الْحَبَّةِ، کہ خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جو بیج کے ذریعے تناور درخت پیدا فرماتا ہے، کہ آپ فرماتے ہیں لا يحبهما الا كل مؤمن تقی، کہ خدا کی قسم کہ ان دونوں سے محبت وہی کرتا ہے جو متقی مومن ہوتا ہے، ولا يبغضهما الا كل فاجر، ان سے بغض وہی رکھتا ہے جو فاجر شخص ہوتا ہے، جو کافر شخص ہوتا ہے۔ یعنی بدترین شخص کو جو ہے فاجر کہا جاتا ہے۔ وہ شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں عمر اور جو ہے ابو بکر سے محبت جو ہے پرہیزگار مومن ہی کرے گا، اور جو ہے ان سے بغض اگر کوئی رکھتا ہے تو کوئی اور نہیں، وہ فاجر شخص ہی کرے گا۔ اور فرماتے ہیں وَأَخَوَا رسول اللہ وَصَاحِبَاهُ وَوَزِيرَاهُ، کہ یہ دو ذات کوئی اور نہیں بلکہ وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ جو ہے عظیم صحابہ میں سے وہ کوئی اور نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم وزیر ہیں۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو ان کو ڈیفینڈ کیا وہ اس طریقے سے کہ تعریف بھی خود فرمائی اور فرمایا کہ جو ان کی مخالفت کرے گا میں انہیں سزا بھی دوں گا۔ لہذا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم محبت کیا کرتے تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی اور حسنین کریمین سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے اور محبت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کے تعلق سے فرمایا وَهُمَا امام الہدا، ہدایت کی یہ دونوں امام ہیں، اور فرمایا شیخ الاسلام، اور عام لوگ نہیں ہیں بلکہ اسلام کے شیخ ہیں، شیخ الاسلام ہیں۔
تو اب آپ خود سوچیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ شیخ الاسلام ہیں، لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہدایت کے امام ہیں، لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں محبت وہی کرے گا جس کے دل میں پرہیزگاری ہوگی، ایمان ہوگا، بغض وہی رکھے گا جو فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، منافق ہوگا۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو علی سے محبت کا دعویٰ کریں اور فاروق جو ہے صدیق و عمر کو گالی دے، خود سمجھ جائیں وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق اور فاجر ہی ہوگا۔ لہذا علی سے محبت کا دعوے جو ثبوت اسی وقت ہو سکتا ہے جب جو ہے علی علی کہنے کے ساتھ جو ہے علی کے کہنے پر جو ہے جو انہوں نے صدیق و عمر کی محبت کی جہاں بات کی، صدیق و عمر کی محبت بھی بات کی جائے اور جو ہے ان کے تعلق سے ان کی محبت کو بھی اپنے دل میں بٹھایا جائے، اس لیے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر کی وہ ذات ہے جس کی زبان اور دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا۔ اور امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر نے جہاں جہاں مشورہ دیا، ایک دو مقام پر نہیں، 20 مقامات ایسے ہیں جو مشورہ دیا 20 کے 20 آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ یعنی عمر نے مشورہ دیا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے ذریعے بتا دیا کہ عمر نے جو کہا اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ لوگ طواف کریں، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ حبیب لوگوں سے کہہ دیجئے اب طواف کے بعد جو ہے ضروری ہے کہ 2 رکعت نماز جو ہے مصلی پہ پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کاش جو ہے پردے کا حکم نازل ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ الغرض 1-2 مقام نہیں، 20 مقامات ایسے ہیں حضرت عمر نے جہاں مشورہ دیا، آیت کریمہ فوراً اس کے بعد نازل ہو گئی اور جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت اتری۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عظیم ذات ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہر امتی کا ایک محدث ہوا کرتا ہے اور میری امت کا محدث جو ہے عمر ابن الخطاب ہے۔ محدث اس کو کہا جاتا ہے کہ امام شاہ ولی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محدث امت میں وہ ذات ہوتی ہے جو بولتا ہے تو فرشتے اس کی زبان سے بولتے ہیں، گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میری امت میں عمر کی وہ ذات ہے، بولتا زبان اس کی چلتی ہے لیکن اس کی زبان سے فرشتے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو عمر کی ذات وہ ذات ہے۔ تو 26 جو ہے ذی الحجہ، کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ کو آپ کو زخمی کیا گیا اور پہلے محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، لہذا اس دن کو یاد رکھیں پہلے محرم کو، اور اس دن جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایصال ثواب بھی کرنے کی کوشش کریں اور جو ہے کوشش کریں ان کی سیرت کو پڑھیں، کس طریقے سے جو ہے عدل و انصاف کو انہوں نے قائم کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کے ذریعے ان کی حوصلہ افزا فرمائی، ان کا درجہ مقام کیا ہے دنیا میں اور آخرت میں کیا ہے۔ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ ان کے دل میں بھی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بیٹھ جائے، اس لیے کہ فتنوں کا دور ہے، لوگ جو ہے اہل بیت کی محبت کے آڑ میں جو ہے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، اہل بیت کی محبت کے آڑ میں لوگ جو ہے حضرت ابوبکر و عمر کی جو ہے محبت کو لوگوں کے دل سے زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا یقیناً اہل بیت کی محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کی جائے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہے ستاروں کے مانند ہے، تو سرکار نے فرمایا جو ہے کشتی جو ہے وہ جو ہے تیرنے کے لیے جہاں کشتی کی ضرورت ہے تو راستے کے لیے جو ہے ستاروں کی ضرورت پڑتی ہے، جو ہے کشتی جو ہے وہ اہل بیت کی ذات ہے تو سفر اس میں کریں گے تو راستہ جو ہے جہاں دیکھ کر آپ کو چلنا ہے وہ جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے۔ لہذا جہاں اہل بیت کے دامن کو تھامے وہیں ضروری یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دامن کو تھامے رہیں اور ان کے اخلاق حسنہ پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے اور ان کے کردار حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔